تو کیا لے کر گیا؟ اسے سن کر اگر کوئی جائے تو کفر لے کر گیا نا. اس لیے یا تو کفر کی بات سنو نا، اگر سنو تو پھر جواب بھی سنو. ہمیں اپنے بھائیوں کے ایمان کی گرد پہلا دینا ہے، اور میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ مضمون رکھ رہا ہوں. التماس کرتا ہوں کہ اب کسی کو جانا چلا جائے، لیکن جب ان کی طرف سے میں نے کوئی بات کہی تو جب تک میں اس بات کو سمجھا نہ لوں اس وقت آپ مجھ سے تعاون کریں اور یہیں بیٹھے رہیں. اور اگر کوئی اٹھے تو اس کو حرکت سے بٹھا دیں، زبان سے نہیں. ذرا التماس سے بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان فرماتے ہیں یہ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10. ان الذین آمنوا، اس سے مراد امت مسلمہ، والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہوئے اس سے مراد قوم یہود، والنصارى 3، والسابعین 4. ان چاروں قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، ان چاروں میں سے جو خدا پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ مانتا ہو کہ there is a life after death، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، خدا کو مانتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی مانتا ہو. بس یہ دو ہی چیزیں ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو کہتے ہیں کہ چاروں عقیدوں کا خدا نے نام دیا. آمنو 1، ہادو 2، نصارہ 3، سابعین 4. ان میں سے جو کہے میرا خدا پر ایمان ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی غم نہیں. اس آیت کی اساس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں ملتوں کو بتایا گیا کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھو اور آخرت پر ایمان رکھو تو تمہاری بخشش ہے. یہ حضرت علامہ صاحب نے جس موضوع پر گفتگو شروع کی ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور مجھ سے پاکستان میں، امریکہ میں بہت سے لوگ مسلمان دانشور بحث کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان جنت میں جائے گا، یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ اپنے مذہبوں پر عمل کرتے ہیں. اور پاکستان کے اخبارات میں بہت سے دانشوروں نے اس پر مضمون لکھے جو آج نام نہاد دانشور ہیں، اور میں نے بھی وہ مضمون پڑھے کہ جس میں وہ یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں وہ صحیح ہیں اور ان پر عمل کرنے والے سارے جنت میں جائیں گے. اس لحاظ سے یہ جو علامہ صاحب نے موضوع چھیڑا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس پر آپ حضرات بڑی توجہ سے سنیں، اور خود مجھے بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر کوئی گفتگو کرے. اللہ نے علامہ صاحب کے دل میں خود ہی ڈالا، اس لیے آپ حضرات بڑی غور سے اس موضوع کو سنیں. میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نظریہ وحدت ادیان کہ دین سب کے سب حقیقت میں ایک ہے اور سب کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم، ہر ملت خدا کے آگے جھکی ہے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَثِيًّا، ہر قوم خدا کے آگے جھکی ہے تو وہ مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے. وہ ہر کسی کو، کوئی ضدی نہ ہو، نیک کردار کا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو پسند. تو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی جواب اور اس کی وضاحت
یہ تو انشاءاللہ بالکل آخر میں ہوگی. آخر میں ہوگی کا مطلب کیا کہ اب تمہیں آخر تک بیٹھنا ہے، آخر تک. اور اگر کوئی اس میں خطرہ نہ ہوتا تو شاید میں پہلے جواب دیتا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گنتی میں ذرا میرا ساتھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایک دوسرے مقام پر سورۃ الحج آیت نمبر 17 سنیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا کتنے ہوئے؟ 2. والصابئین 3. والنصارى 4. والمجوس والذین اشرکوا اور مشرکین ہندو وغیرہ. کتنے ہوئے؟ 6. آمنو 1، ہادو 2، صابئین 3، نصارہ 4، والمجوس 5، والذین اشرکوا 6. اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا 6 ملتوں کا ذکر فرمایا. کتنے کا ذکر فرمایا؟ 6. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، ہاذان خصمان، یہ 2 ہیں. ہاذان خصمان یہ 2 طبقے ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ہاذان خصمان یہ 2 ہیں. پہلے کیا کہا؟ 6. پہلے ذکر کیا 6 اور اب کا ہاذان خصمان یہ 2 ہیں. یہ کیا گنتی بھی؟ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے خدا کو معذرت ثم معذرت گنتی نہیں آتی. پہلے 6 ذکر کیے، اب کہا 2 ہیں. تو یہ 2 سمجھیں کہ یہ 2 کیسے ہیں. وہ جو 6 ہیں ان میں پہلے ہیں آمن، باقی 5 سارے وہ ہیں جو صف کفر کے ہیں. باقی 5 صف وہ مجوس ہوں، صابئین ہوں، سارا پرست ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، وہ سارے کے سارے صف کفر کے ہیں اور ایک صف اسلام کے. الکفر ملت واحدہ، وہ 5 مل کر بھی ایک ہیں اور ایمان والے. اور اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں بھی فرما دی. فوالذی خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں 2 ہی ہیں، یا کافر ہیں یا مومن، تیسرا کوئی نہیں. تو جب کہہ دیا کہ 2 ہی ہیں، یا کافر ہیں یا مومن، تو اب کافروں کی کتنی قسمیں کیوں نہ ہوں، وہ سارے ایک ہیں. وہ سارے ایک ہیں. اور مومنوں کی قسمیں ہیں 2، نیک مسلمان اور گناہگار مسلمان. مومنین کی کتنے طبقے؟ 2، نیک اور گناہگار. تو یہ نیک اور گناہگار مل کر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، ایک طبقہ. گناہگار اس طرح